کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میرے پاکستانیوں, اب تک 9 مئی سے اب تک 150 پیشیاں کر چکا ہوں میں عدالتوں میں. 150 کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں. میرے اوپر 150 کیسز تھے, 145 کیسز تھے 9 مئی سے پہلے. اب وہ تقریباً 165 پہ پہنچ گئے ہیں, اور وہ جو نئے کیسز ہر روز آ رہے ہیں, تو یہ بڑی جلدی میں 200 کیسز پہ پہنچ جاؤں گا. ڈبل سینچری ہو جائے گی میری. اور صرف گھر سے نکلتا ہوں, عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں. میں یہ آج آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے یہ کوئی کیسز کی وجہ سے میں کوئی کمزور پڑ رہا ہوں یا میں کوئی گھبرا رہا ہوں. یہ میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے, کہ جب بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا. مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ چھوٹا سا طبقہ ہے, یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا, میڈیا کے ہاؤسز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب وہ ذرا دور دیکھ لیں, کیونکہ اللہ الحق ہے, وہ تو اب اکنامک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروے پبلش ہوتا ہے, اکنامک سروے آف پاکستان, اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دور کدھر سے شروع ہوا, کیا حالات تھے ہمارے, سب سے بڑا بیرونی خسارہ, اس کے بعد کرونا کے 2 سال آ گئے, ساری دنیا میں تباہی مچی اس کی. اس سب میں سے نکل کے یعنی آخری 2 سال میں جو ہماری حکومت کی پرفارمنس تھی, وہ اس ملک کی تاریخ میں 2-3 دفعہ ہی ہوئی ہے. اور وہ جب ہوئی ہے تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے امریکہ کے, کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے, یا وہ ایوب خان کے دور میں سیٹو سینٹو, یا پھر ضیاء الحق کے دور میں جو افغان جہاد تھی, اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی. اس کے علاوہ سب سے بہترین پرفارمنس تھی. لیکن آپ اخبار پڑھیں, میڈیا دیکھیں, کہتے جی ہم نے میڈیا کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی تھیں, یا آپ صرف اٹھا کے میڈیا دیکھیں گے کس طرح کی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور پروپیگنڈا کیمپینز چل رہی تھی. اور اب آج کل کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا منہ بند کیا ہوا ہے, عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, سوائے کہ اس کے خلاف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو, اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پازیٹیو نام نہیں لے سکتے. اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے آزادی رائے میں, وہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے ملک, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے 27 سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی. کیونکہ میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا, مغرب میں, برطانیہ میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا. تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, وہاں خوشحالی نہیں ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا, اور اسی لیے میں نے پھر 27 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی. اور آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں, تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے, وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں. بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, ہر قسم کا, میرے پہ بھی نہیں, میرے خاندان کے اوپر, ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں آج, ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے, ان کے گھروں کے اوپر. یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں, میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا, بزنسز بند کر دیں, رات کے 3 بجے گھر میں گھستے ہیں 30-40 پولیس والے, اور اپنے منہ کور کر کے گھستے ہیں. یہ بھی ذرا سوچیں کہ کئی شلوار قمیض یعنی عام کپڑوں میں آتے ہیں, پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے, لیکن کلشنکوفز پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں. وہاں بچے ہوتے ہیں, وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں. اعظم سواتی کے پوتیوں کے سامنے, اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے 3 بجے اس کو مارا, سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے, ایک 75 سال کے آدمی کو. اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے NRO 2 دیا ان چوروں کو, اس کے اوپر. یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بخشا,
وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بخشا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی تھی, اس کے پوتے تھے, ان کو بھی نہیں دیکھا. سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹارچر کیا. یہ صرف ایک طاقتور دہشت پھیلا رہا ہے. اور وہی طاقتور جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر, تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے معصوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے. یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. تو اس کا اعظم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے, میں کتنی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو کرتے ہیں, لیکن جو عورتوں سے کرتے ہیں, یہ ابھی تک مجھے اس کی میرا ذہن مانتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے کیسے کوئی کر سکتے ہیں. اور یعنی میرے اوپر اچھا کیسز ذرا سنیں. اب کیسز کیا ہے عمران خان کے اوپر؟ میں بتا بیٹھا ہوں کہ جی کیسز یہ ہیں 9 میں, سب کو پتا ہے کہ 9 میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا. میں تو 3-4 دن مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا, کیونکہ مجھے نظر بند تھا. مجھے تو کوئی ٹی وی, نہ خبریں, نہ موبائل فون. وہ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا. وہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے. اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے, کیا ہوا, کچھ انتشار ہوا, کون سے ہمارے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ جلایا. وہ تو مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہوا کیا, اور پتہ چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن, یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنا, اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ کیا, اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے اوپر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیے. میں جب جیل میں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی میرے کہنے پہ ہوا سب کچھ. ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, 27 سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. ہمیشہ میں نے کہا قانون کے بیچ میں رہے. ہر جگہ میں نے قانون کی پابندی کی ہے. جب مجھے لگا انتشار ہوا, میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا. جب ہماری پارٹی کراچی میں بننے لگی, مجھے لوگوں نے کہا جی کہ جب تک ملیٹنٹ آپ کا ونگ نہیں ہوگا, آپ MQM کے سامنے کھڑے بھی ہو سکتے, کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا, کیونکہ MQM سے تحفظ چاہیے تھا. میں نے کہا ہم پارٹی نہیں بنائیں گے, لیکن ہم نے ملیٹنٹ ونگ نہیں بنانا. ہمیشہ یہ میری 27 سال سے میری ہمیشہ یہ فلسفی تھی کہ ہم نے پرامن اور آئین کے بیچ میں رہنا ہے. میری آج اب تک کرکٹ کے اندر دیکھ لیں, جب میں کیپٹن تھا ساری دنیا ریسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان وہ ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا. یعنی وہ آدمی پہلا کیپٹن تھا کرکٹ ہسٹری میں جس نے کہا کہ ہم اگر جیتیں گے تو ایمانداری سے جیتیں گے. اس سے پہلے ذرا دور دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیتا تھا کہتے جی امپائروں کی وجہ سے جیت گیا, چیٹنگ کر کے جیتا ہے. میرا دور دیکھ لیں, آج تک کبھی جب ہمارے اپنے بھی امپائر تھے, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہندوستان کو ہرایا, انہوں نے کہا ہم فیئر اینڈ اسکوئر. آسٹریلیا کو ہرایا, انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف اور شفاف طریقے سے ہم ہارے ہیں, یعنی چیٹنگ نہیں ہوئی. تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ کیسز میرے اوپر, آپ ذرا سن لیں کیا کیسز ہیں کہ جی میرے دہشت گردی, ایک کوئی مظاہرہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر, میں گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا. اسی طرح میں جب جیل میں ہوں اور مجھے کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے, وہ میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے. میری یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا, یہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ کیبنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا. ذاتی فائدہ کیا ہوا؟